السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دین سے جوڑتا ہے، دین کی محبت ہمیں عطا کرتا ہے اور دین کی سمجھ بوجھ، کیونکہ دین کی محبت اور عقیدت ایک چیز ہے. اور جتنے بھی بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو دین کی محبت دیتے ہیں تو وہ اپنے دین سے ایک لگاؤ ضرور رکھتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ لگاؤ ایک چیز ہے اور دین کی سمجھ بوجھ الگ چیز ہے. تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو خیر کثیر سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس کو دین کی سمجھ بھی دے دیتے ہیں. اور دین کی سمجھ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے یہ زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اگلی زندگی بھی آسان ہوتی ہے. اور اس کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی، محنت کرنا پڑتی ہے. اور اس کے لیے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، زر بن حبیش کہتے ہیں، میں صفوان بن نسال کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے فرمایا، کیسے آئے؟ میں نے کہا، علم حاصل کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. یعنی گھر سے نکل کر کوشش کر کے علم کی مجلس میں حاضر ہونا یہ بہت بڑی رحمت کا سبب ہے. اور فرشتوں جیسی مخلوق ایسے انسانوں کے آگے جھکتی ہے اور ان کے لیے پر پھیلاتی ہے، یعنی ان کو عزت دینے کے لیے، ان کی وقت اور ان کی توقیر کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا. یعنی ایمان میں تو بہت سے لوگ مشترک ہوتے ہیں، لیکن جو علم حاصل کرتے جاتے ہیں ایمان کے درجے بھی بڑھتے ہیں، اور جو علم کے درجے بڑھتے ہیں، ایمان کے درجے بڑھتے ہیں، تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو اصل عزت انسان کو مال سے نہیں ملتی، دنیا کے کسی اور جاہ و وقار سے نہیں. اللہ کے ہاں عزت انسان کو تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، اور تقوی علم کے ساتھ آتا ہے. تقوی اللہ کے ڈر کا نام بھی ہے، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، خبردار، بے شک دنیا ملعون ہے اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہیں، البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں اور عالم یا متعلم، یعنی یہ اللہ کی رحمتوں میں ہیں کہ انسان سیکھنے والا ہو یا پھر سکھانے والا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ان خواتین کو جو صبح سویرے اپنے کام نپٹا کر دور دور سے سفر کر کے یہاں تک پہنچتی ہیں. کل ہی مجھے پتا چلا کہ جب اسکاربرو کے لوگ پہنچتے ہیں تو آلریڈی 2:45 ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے اتر کے دوبارہ جو اگلی بسز لیتے ہیں تو گھر پہنچتے ان کو کتنا وقت لگ جاتا ہوگا. لیکن یہ علم کا شوق ہے جو انہیں یہاں تک لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ استقامت دے، اور باقی بھی جو لوگ مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول کرے، اور ہر قدم پر فرشتے پر بچھائیں اور آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں. 5واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم
بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے جو عورتوں میں سے شادی شدہ ہیں، یعنی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہیں، سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہوں، یعنی جنگ کے دوران جو خواتین غلام کی حیثیت سے آئیں۔ اللہ نے یہ حکم تم پر لکھ دیا ہے، یعنی یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی شادی شدہ عورت سے کوئی مرد شادی نہیں کر سکتا، اور ان کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، بشرطے کہ تم اپنے اموال کے بدلے انہیں حاصل کرو، یعنی مہر ادا کر کے باقاعدہ ایجاب و قبول کے ساتھ قید نکاح میں لانے والے ہو، یعنی مستقل طور پر ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت رکھتے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی مال کے بدلے زنا نہیں کرو۔ پھر اس نکاح کے ساتھ جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو، اور اس مہر کے مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو اس کا مہر ادا کرے، لیکن اگر اپنی خوشی سے عورت اس مہر میں سے کچھ کمی کر دیتی ہے یا اس کو معاف کر دیتی ہے، یعنی اسے جبرن معاف کروایا نہیں جاتا بلکہ خوشی سے اپنے شوہر کو کچھ گفٹ کر دیتی ہے، تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ تو اس میں کمی بیشی کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد کو عورت کے ساتھ شرعی طریقے سے، حلال طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم کیے جائیں۔ اور نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں ویسے بھی بہت ہے، کیونکہ یہ نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور جو کوئی تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت نہ رکھتا ہو تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے کہ اصل انسان کی عزت اور وقت اور قیمت اللہ کی نگاہ میں ایمان کے ساتھ ہے۔ تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی لونڈی غلام بھی انسان ہی ہیں، تو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے سے ادا کرو، یعنی اگر یہ غلام عورت سے بھی نکاح کرو گے تو مہر ادا کرنا ہوگا۔ وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں۔ تو جب وہ نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی۔ یہ اجازت اس کے لیے ہے، یعنی غلام عورت سے نکاح کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو، وہ کہیں زنا میں نہ پڑ جائے، حرام میں نہ پڑ جائے، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر لونڈیوں کے بارے میں بات کی گئی۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی اس بات پر اعتراض ہوتا ہے، اسلام نے غلامی کو یکسر ختم نہیں کیا، لیکن ایسے بہت سے طریقے اختیار کیے کہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو کر رہ گئی، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی۔ لیکن اب بھی اگر کوئی ایسے مخصوص حالات پیدا ہوں تو اس زمانے میں جو اجازت دی گئی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کوئی بین الاقوامی قانون وار کیپٹیوز کے بارے میں نہیں تھا، تو جو لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے آتے تھے ان کو بجائے اس کے کہ جیلوں میں رکھا جائے، لوگوں پہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور پھر ان کے حقوق ہوتے تھے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن، آخری لمحوں میں جو آخری باتیں کی اس میں ایک نماز کی اور لونڈی غلاموں کے حقوق کی بات کی کہ ان کا اتنا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
ایک اور اہم بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن کا کھوج نہیں لگانا چاہیے کہ کس کا ایمان کتنا ہے اور کس کا تقویٰ کتنا ہے اور کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. یہ تو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں اور نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ چاک کروں. تو اصل میں یہ ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے اس کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے. اور یہاں زنا کی حرمت کے بارے میں بھی بات کی گئی. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے. اور زانیہ عورت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اور کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے. یعنی آدھی رات کے بعد پکار آتی ہے اور وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول کرتا ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی اپنی عزت و جسم بیچتی ہے اور مال کماتی ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے انحراف کر کے گمراہ لوگوں کی طرف خوب مائل ہو جاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان میں بظاہر کچھ پابندیاں بھی محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ پابندیاں دراصل آسانیاں لاتی ہیں اور بہت سی آزادیاں انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہیں. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی مال کمانے کے غلط طریقے اختیار نہ کرو. چوری، ڈاکہ، غصب، یتیموں کا مال لوٹ لینا، تو اس طریقے کے تمام مال ہتھیانے کے طریقے باطل طریقے ہیں. مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو بھی قتل نہ کرو. کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسے ہی جیسے خود کو قتل کرنا، کیونکہ پھر بدلے میں انسان قتل بھی کیا جاتا ہے. اور دوسرے یہ کہ سوئسائڈ کی ممانعت ہے. یہاں خودکشی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور خودکشی کرنے والا جو ہے قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دیں تو مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اس آلے سے یا اس طریقے سے اپنے آپ کو بار بار مارنے کی کوشش کرے گا جس طرح اس نے خود کو دنیا میں مارا. بے شک اللہ تم پر نہایت مہربان ہے. یاد رکھیے اس زندگی کی قیمت پہچانیے، اس زندگی کی قدر کیجیے. یہ وقت کمانے کا ہے، آخرت بنانے کا ہے. اس میں مشکلات آتی ہیں تو اس میں مایوس نہ ہو اور اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں، کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اگر مرنے کے بعد بھی مسائل کم نہ ہوئے اور بڑھ گئے، مصیبت اور زیادہ ہو گئی، تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر تو اپنی کوئی آزادی بھی نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ پھر سے خود کو ختم کر دیا جائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے. تو یہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا.
یعنی جس گناہ پر جہنم کی سزا بتائی گئی یا جس گناہ پر لعنت کی گئی وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی ہی نہیں۔ پھر والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر اٹھ بیٹھے اور فرمایا خبردار اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر مسلسل اسی کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ جائز ہے، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا، یعنی معصوم خواتین کے اگینسٹ کوئی اسکینڈل کھڑے کر دینا۔ تو یاد رکھیے لا الہ الا اللہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب کبائر سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے، یعنی کبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ اسی طرح فرائض اس وقت کفارہ بنے گے گناہوں کا جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا وضو کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ اسی طرح رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گناہ جو ہے اگلے رمضان میں معاف ہو جاتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور نہ تم اس چیز کی تمنا کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے اندر اختلاف رکھا ہے، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ کوالٹیز دی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض کو بالکل محروم رکھا ہے، انہیں کچھ اور چیزوں میں خیر عطا کی ہے۔ تو ہر شخص کے کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں اور کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں، لہذا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو کسی کی اسٹرینتھ ہو اس پر انوی کریں اور اپنی اسٹرینتھ کو اس میں بھول ہی جائیں۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی اصل چیز تو یہ دیکھی جائے گی کہ تم کر کے کیا آئے ہو، نہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کو کتنی زیادہ کون سی کوالٹیز ملی تھی۔ دیکھا جائے گا کہ ان کوالٹیز کو، ان اسٹرینتھس کو اس نے کس خیر کے کام میں لگایا اور اپنے لیے کیا کما کے لایا۔ اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی انسان لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پر جلنے، کڑنے اور حسد کرنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگے کہ یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے، تو مجھے عطا کر۔ لیکن صرف انسان کمپیئر کرتا رہے، اپنے بچے کو کسی کے بچے کے ساتھ، اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ، اپنے شوہر کو کسی اور کے شوہر کے ساتھ، تو سوائے حسرتوں کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ان کی صرف ظاہری کچھ خوبیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو چھپے ہوئے عیب ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہوتے۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا بچہ فلاں کے بچے کی طرح ہو جائے یا میں فلاں کی طرح ہو جاؤں، نہیں، اللہ سے فضل مانگتے یا اللہ تو اپنی نگاہوں میں بڑا کر دے اور تو اپنے فضل سے نعمتیں عطا کر دے، کیونکہ یہ حسرت جو ہوتی ہے کہ میں فلاں کی طرح کیوں نہیں، یہ حسد کی راہ ہموار کرتی ہے اور پھر دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتی ہے، جو کہ ایک حرام فعل ہے اور یہ دل کی ایسی کمائی ہے جس پر پوچھ ہوگی۔ اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ بعض عورتوں نے کہا کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتی اور جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتی، تو یہ آیت انہیں اس چیز سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ مردوں کی برابری کی خواہش کرنا اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے۔
کیونکہ عورتوں کی اپنی کچھ اسٹرینتھس ہیں، ان کے اپنے کچھ ایسے کام اور مواقع ہیں جن سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. مثلا ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا درجہ اور مقام باپ کے مقابلے میں، مرد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. سب سے زیادہ حسن سلوک ماں کے ساتھ کرنے کو کہا گیا ہے. اسی طرح ماں جو بچوں کو جنم دیتی ہے اور جو دودھ پلاتی ہے اور جو تربیت دیتی ہے، اس میں جتنا زیادہ اس کا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے. لہٰذا ایک دوسرے کے مقابلے پر رہنے سے انسان کے اندر سوائے حسرتوں کے کچھ پیدا نہیں ہوتا. اور بعض سٹڈیز بھی اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ جب سے یہ سوشل میڈیا بہت عام ہوا ہے اور ہم صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہی نہیں دیکھتے، دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے فگرز دیکھ رہے ہیں، ان کے مال اور دولت اور کہاں جاتے ہیں، کن ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ان چیزوں نے لوگوں کا انگزائٹی اور ڈپریشن اور زیادہ بڑھا دیا ہے، کیونکہ مسلسل اپنی حالت کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. جہاں کسی کی کوئی خوبی، کوئی نعمت دل کو لگے، وہاں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو اپنے فضل سے مجھے بھی عطا کر. اور یہ چیز انسان کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ پیدا کر دے گی. اور ویسے بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہی انسان کو راضی کرتا ہے. اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جنہیں تمہارے عہد و پیمان نے تم سے باندھ رکھا، یعنی تمہارے حلیف، تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورتوں پر قوام ہیں، ذمہ دار ہیں. قیم کہتے ہیں مینیجر کو. قوام ہوتا ہے جو بہت زیادہ قائم رہے، کھڑا رہے، ذمہ داری لے. یعنی مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان کو کما کر لا کے دینے کے اور باقی بڑے بڑے اہم اور مشکل کام کرنے کے. کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اس کا یہ مطلب نہیں صرف مردوں کو ہی فضیلت دی ہے، عورتوں کو بعض پر. بعض مرد تقویٰ میں عورتوں سے بڑھ کر ہیں اور بعض عورتیں تقویٰ اور دینداری میں مردوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں. اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا، ذمہ دار کیوں بنایا؟ کہ اس کو کمانے کی ذمہ داری تھی اور کہا کہ وہ بیوی پر خرچ کرے. پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. عورتوں کی بڑائی اور خوبی کس چیز میں ہے؟ اطاعت گزاری میں. اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی. اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، بس تم انہیں نصیحت کرو. اور نشوز کا یہاں معنی یہ عام چھوٹی موٹی باتوں میں ڈس ایگری کرنا نہیں ہے. اس سے مراد کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا اور اپنے شوہر کی بجائے کسی اور کی طرف راغب ہونا. تو پھر گھر ٹوٹتا ہے، گھر کے اندر فساد ہوتا ہے، بہت بگاڑ آ سکتا ہے، آئندہ نسل متاثر ہو سکتی ہے. لہٰذا اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اصلاح کرنی چاہیے. اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ نصیحت ہے. نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو، یعنی ان سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کر دو، ان کو اپنے سے ڈسٹینس کر دو. پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو. یعنی اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابیوز کیا جائے ان کو. ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مسواک ہوتا ہے، یعنی ایک شوق دینے کے لیے کہ دیکھو تم کیا کر رہی ہو، ہوش میں آؤ، اپنے گھر اور اپنی عزت اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرو. یعنی اس کو اپنے ٹریک پہ واپس لانے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ تم میں سے بہترین کبھی بھی نہیں ماریں گے عورتوں کو. یعنی یہ ایک صرف سولوشن بتایا گیا ہے انتہائی ایکسٹریم کیسز میں، بالکل ایسے ہی جیسے آپریشن یا سرجری کی ضرورت ہوتی ہے انتہائی ایکسٹریم کیس میں، کہ جب کسی دوا سے کسی پھوڑے کا علاج نہیں ہوتا یا کسی چیز کا، تو پھر اس کو کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کو ستانے کا کوئی راستہ تلاش مت کرو. یعنی عورتوں کو ستانا نوبل مردوں کا کام نہیں ہوتا. بے شک اللہ بہت بلند، بہت بڑا ہے. اگر تم عورت کو کمزور سمجھ کے اس پہ ظلم کرو گے تو اللہ تم سے بڑا ہے، وہ تم سے پوچھے گا. اور یہاں نیک بیوی کی جو خوبیاں بتائی گئی وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری. اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری. اور یہاں نیک خواتین کی ایک خاص خوبی بتائی گئی کہ وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں شوہر کی عزت، گھر بار، مال، اولاد کی حفاظت کرنے والی ہوتی. یعنی جو چیزیں ان کی کسٹڈی میں ہیں ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اسمائلنگ ہو، ہیپی ہو، ہر وقت شکوے شکایتیں نہیں، ہر وقت منہ بسور کے اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا، ہر وقت تھکے تھکے نہیں نظر آنا، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پہ سوار ہونے والی ہیں وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں، یعنی اس زمانے میں جو سب سے بہترین عورتیں تھیں ان کی بات کی گئی۔ چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، یعنی اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتی ہیں، اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، اولاد اور مال کی حفاظت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور شوہر سے ضد میں آ کے بچوں کی پٹائی کر دینا، یا پھر یہ کہ مال کو بے وجہ ضائع کرنا کہ مجھے پرواہ نہیں، ٹھیک ہے اور کمائے اور خوار ہو، میں اپنا بدلہ اس طرح چکاؤں گی، تو یہ نیک عورتوں کا کام نہیں ہوتا۔ اگر آپس کے کچھ ایشوز ہوں ایک دوسرے سے، یعنی کہ کچھ چیزیں اختلافی ہوں، تو ان کو بیٹھ کر سلجھا لینا چاہیے، سالو کر لینا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو نقصان دینا اور گھر بار اور نسلوں کو نقصان دینا۔ یہ پھر جہاں ظلم ہوگا جو بھی کرے گا اللہ اس کو پوچھے گا۔ پھر فرمایا اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو، یعنی نہیں سالو ہو رہے ایشوز، آپس میں نہیں ریزالو ہو رہی مشکلات، تو پھر کیا کرو، تو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں جو چیز آپس کی موافقت کا سبب بنتی ہے وہ نیت ہے۔ جو گھر بسانا چاہے گا، جو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر بسنے کی نیت نہیں ہے، بسانے کی نیت نہیں، اور پیچھے سے بھی اکسایا جا رہا ہے کوئی ضرورت نہیں رہنے کی، واپس آ جاؤ، ہمارے پاس کمی نہیں ہے، ہم تمہارا خیال رکھ سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، پھر گھر نہیں بنتے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مرد اور عورت دو مختلف چیزیں، یہی بہت بڑا اختلاف ہے۔ پھر اس کے بعد سوچ کا اختلاف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پسند ناپسند کا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اختلاف کا سبب ہوتی ہیں۔ تو یہ اختلاف جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اختلاف ہے۔ کوئی درخت بہت بڑے اور گھاس جتنا بھی عرصہ اس کو پانی دیتے رہے وہ گھاس ہی رہے گی، وہ بڑی نہیں ہو سکتی، اور اس کا حسن گھاس رہنے میں ہی ہے، نہ کہ درخت بننے میں۔ ذرا سا اونچا ہوتا ہے تو کیا کر دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی خوبصورتی بچھنے میں ہے۔ تو اسی طرح ہر ایک کا مختلف رول ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، تو اس لیے انسان کو اصل چیز یہ کہ بنا کے رکھنے کی نیت اور ارادہ رکھنا چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس